سوالات کی جو ہے اکثر بچھاڑ رہتی ہے، فون پر پوچھ لیتے ہیں اکثر لوگ، کچھ مجھے جو یاد رہ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ہیں تو وہ میں لکھ لیتا ہوں۔ اب بھی میں نے ایک سوال، ویسے تو 3-4 سوال آئے ہوئے ہیں، ایک تو ہیپی نیو ایئر کا بھی ہے، چلیں پہلے اس کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ جناب میں تفصیلات میں تو نہیں جاتا، مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا واضح ہے، بڑا کھلا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں عیسائی، وہ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا، اور بی بی صاحبہ کو بھی، اور پھر تسلیب کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ میں ساری تفصیلات یا ڈیٹیل تو اب عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے سال میں یا کرسمس ڈے میں یا جی ہم مبارکباد دینے کچھ ہوتا ہے، اور بعض ایسے بے وقوف مولوی بھی پیدا ہو گئے ہیں جو گرجا گھر میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے جی ہم بڑے اتحاد کے دائی ہیں۔ عقل سے پیدل ہو تو آج تک کسی عالم نے، کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے؟ کسی کو کسی عالم نے اجازت دی ہے؟ کسی بھی پیغمبر کی، اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کی۔ اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرانس ہو یا ملک کے دوسرے حصے ہوں، دنیا کے، سوری ملک کے نہیں، دنیا کے دوسرے حصے، کبھی فلموں کے عنوان سے، کبھی جناب والا کارٹونوں کے چکر میں۔ اب قرآن نے کیا کہا ہے ذرا آپ دیکھ لیجئے برکت کے لیے جی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جی۔ یہ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ، آیت نمبر 51، صفحہ نمبر 146۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ ترجمہ بھی جو لکھا ہوا ہے وہی کر رہا ہوں، یہ ہے مولانا قاری فتح محمد خان جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، اور پاکستان کی سرکاری تقریبات میں جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس میں جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ترجمہ ہے، یعنی یہ عام ترجمہ نہیں، گویا کہ سرکاری ترجمہ بھی ہے، پاکستان کا سرکاری ترجمہ۔ اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہی لفظ دیکھ لو، اے ایمان والو، اور میرے لفظوں میں یا ایھا الذین آمنو، بندے دے پترو، کیونکہ ایمان نصیب اسی کو ہوتا ہے جو بندہ ہو، جو بندہ نہ ہو ایمان سے محروم رہتا ہے۔ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہی لکھا ہوا ہے جی، لا تتخذوا اليہود والنصارى، مد بھی ہے جی، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہودی اور نصارہ، نصارہ سے کون مراد ہے؟ عیسائی۔ اور یہ میں نے کہا ہے بناؤ ہے، بناؤ امر ہے، یعنی حکم دے رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پھر ذرا غور کیجئے قرآن پر، یہودی نصارہ کے اور نصارہ یہودیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے کفار، الکفر ملت واحدہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ایک ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے جی، پہلا لفظ ہے اولیاء بعضهم اولیاء، یعنی بعضهم اولیاء بعض، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، کم ضمیر جو ہے
یہ جمع مذکر حاضر کی ہے. تم میں سے اگر کوئی پھر گیا. ترجمہ انہوں نے لکھا اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا. کن کو؟ یہود و نصارہ کو. میں تفسیر نہیں کر رہا، آپ کو ترجمے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ انہی میں سے ہوگا. جی وہ لوگ جو اتحاد کے نام پر کیا سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور آج تو ایسے بے وقوف بھی ہیں جو اسرائیل کی باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ مولوی صاحبان ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کی سائیڈ لے گا، جو ان کو دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آگے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جی یہ بھی ایک سوال کا جواب بھی سمجھ لیجیے. جو لوگ کہتے ہیں دیکھو جو قرآن میں لکھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، تو قرآن نے خود کہا گمراہ ہو جاتے ہیں. آگے نہیں لکھا وما یضل بہ الا الفاسقین. جی کافرون بھی ہے اور فاسقین کا لفظ ہے، فاسقون کا لفظ ہے. ہاں جو اللہ کے نافرمان ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. یہاں انہوں نے لا یہدی القوم الظالمین لکھا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظالم ہیں، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، یا اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہود و نصارہ مظلوم ہیں یا ظالم ہیں؟ آپ غور کر لیجیے کہ قرآن کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر اللہ نے کیا کہا ہے. جب وہ ظالم ہیں، جب وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، تو پھر کس بنیاد پر آپ ان سے خیر خواہی کے طالب ہیں؟ کس بنیاد سے آپ ان سے محبت کی بینگیں بڑھاتے ہیں؟ میں اب قرآن کو مانوں یا ان کو مانوں؟ اس لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا میرے قائد نے، اگر آپ کو یاد ہو، پوپ پال گھرو گھنٹال. وہ گھن وہ گرج یاد ہے کچھ؟ فلاں کے پوپ پال گرو گھنٹال. تو پوپ پال کن کے ہوتے ہیں؟ عیسائیوں کے ہوتے ہیں نا. وہ گھنٹیاں منڈیاں وہی بجاتے ہیں نا، ہندو بندو. تو قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان سے دوستی؟ تو اس میں سارے آ گئے، سارے آ گئے، ایک نہیں. ایک ہے لفظی بحث، ایک ہے کردار کی بحث. اگر کوئی عقیدہ عیسائیوں والا آج رکھتا ہے تو یہ لفظ استعمال ہو یا نہ ہو کہ وہ عیسائی ہے یا نصارہ ہے، لیکن اس نے عقیدہ اور نظریہ عیسائیوں والا رکھا. اللہ کو بھی خدا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا، بی بی مریم کو بھی خدا اللہ مانتا ہے. اگر کوئی اور اللہ کے بغیر علی کو اللہ مانتا ہے، اگر کوئی اور اللہ کے بغیر حضرت حسین کو اللہ مانتا ہے، اگر کوئی اور اللہ کے بغیر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ مانتا ہے، تو وہ بھی اس زمرے میں شامل ہوگا. قرآن کا مفہوم سب کے لیے ہے، کوئی خاص نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہیپی نیو ایئر یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. اس نیک سے مراد میرے مخصوص مفہوم کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ میں نے صرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. فضائل بیان کریں تو علی کو، حضرت حسین کو اللہ بنا دیتے ہیں، رب بنا دیتے ہیں. کچھ دیر کے بعد مصائب بیان کریں تو پھر حضرت علی اور حضرت حسین کو شہید کروا دیتے ہیں. جو رب ہے وہ شہید ہوتا ہے.
اگر وہ رب ہیں تو شہید کیوں ہوئے؟ اگر شہید ہوئے ہیں تو پھر رب نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں پر غور کریں گے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ ایک اہم اور مسئلہ ہے